جو آپ سے کوئی کہے نا مرزا صاحب آپ ٹھیک بیٹھے ہیں، جو آپ سے کوئی کہے کہ نبی ہم جیسے ہیں تو پہلے تو آپ اس سے کہا کریں اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھیں. تمہاری حیثیت ہے کہ تم کہو کہ نبی ہم جیسے ہیں. اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہی ایک جیسا نہیں ہے. اللہ نے جنہیں ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. اللہ کا کمال ہے اس کی خالقیت کا. بلا تشبیہ مجھے معاف کیجیے گا، میں کیونکہ عوامی خطیب ہوں، عمومی خطیب ہوں، تو بعض اوقات مجھے مثال تھوڑا سا بہت ہی آسان بھی بچوں کے لیے دینی ہوتی. مثلا ہم فرض کیجئے پرویز بھائی آئے ہیں، کیا ریوو میں آئے آپ؟ ریوو گاڑی جو ہے وہ 2021 کا ماڈل ساری ایک جیسی نکلی ہوں گی نا. اگر کمپنی نے ٹوئٹا کی کمپنی ہے، نہیں معلوم کون، سوزوکی کمپنی، ٹوئٹا کی کمپنی نے ریوو گاڑی جو بنائی 2021 کا ماڈل، وہ اگر اس نے 10,000 گاڑیاں نکالی ہوں تو مہران ساری ایک جیسی ہوں گی نا. تو یہی تو اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے. جو بچہ آتا ہے نیا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. ہر اس کا مصنوع، ہر اس کی صنعت، ہر اس کی مخلوق نئی ہے. جو جتنے ہیں وہ سب مختلف ہیں، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. اچھا حسین تو پھر حسین ہے. جو بدصورت بھی ہے نا وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہے. اس کی خالقیت کا کرشمہ دیکھیے، اس نے ہر ایک کو مطمئن کیا ہے. اچھا اگر کسی سے سن بھی لینا کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، چندھا ہے، یا مثال کے طور پہ اس کی ناک بڑی موٹی ہے، تو اگر کسی سے سن کر بھی آ جائے نا تو پھر آئینے کے سامنے کھڑو کے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. انہوں نے فلاں کی ناک دیکھی ہے، انہوں نے فلاں کی آنکھیں دیکھی ہیں جو مجھے بولتے ہیں. یہ گویا اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے. یہ کرشمہ ہے اللہ کا. کوئی شخص بھی غیر، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا، کوئی شخص بھی غیر مطمئن نہیں ہے. سب اللہ کا شکر اور اس کی تسبیح کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بھائی جو ایک جیسے ہیں، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. دستخط کرنے کے بعد ہم سے انگوٹھا بھی لگوایا جاتا. انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے بھائی. دنیا میں اربوں انسان ہے تو سب کے انگوٹھے علیحدہ ہیں. یہ جو لکیریں ہیں نا اس کے اندر سب کی علیحدہ ہیں. تو پھر دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ کردار ایک جیسا کیسا ہوگا؟ اور بھائی کیا تمہارا ان جیسا ہے؟ 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان. بازار میں جاتے ہیں، زوجائیں ہیں، بچے ہیں، تو پھر میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے؟ شمر تم جیسا ہے؟ فرعون کی طرح ہو تم، نمرود کی طرح ہو تم. آپ یقین جانیے ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے آپ کہاں، ہمیں کہاں ملا دیا، کہاں یزید کہاں ہم. تو میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہے ہیں، کہاں تم کہاں محمد مصطفیٰ. بھائی ان کی روح تو ہماری طرح، ہماری روح کی طرح ہے ہی نہیں. ان کا بدن مبارک بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں. جی ہم آنکھیں بند کر لیں تو نظر نہیں آتا، وہ آنکھیں بند بھی کر لیں تب بھی دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ نے رات کی تاریکی میں ایک جگہ سے ایک چیز اٹھائی، دوسری جگہ رکھ دی. دوسرے دن نبی نے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دی. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملانا. ہم آنکھیں بند بھی کر لیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نماز جماعت پڑھا رہے ہیں سرکار، چوتھی صف میں ایک صحابی محترم نے دوسرے صحابی محترم سے کوئی بات، جماعت کے بعد نبی نے انہی کو بلا کر کہا آپ نے ان سے یہ کیوں کہا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو چوتھی صف میں تھے. حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں. کوئی ہے کوئی کہے کہ ہماری آنکھوں کی طرح ان کی آنکھیں ہیں. میری انگلی کٹے تو اس سے دودھ، اس سے خون نکلتی ہے. آپ کی ہماری نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا. 2 قدم کے فاصلے پہ تھیں جناب زہرا اور امام حسین کو بھوک لگ رہی تھی. اتنا انتظار نہیں فرمایا سرکار نے کہ حسین ایک مرتبہ ہی صحیح روئے. فوراً امام حسین کے منہ میں بلا تشبیہ اپنا انگوٹھا دے دیا. اور امام حسین نبی کے انگوٹھے سے دودھ لے رہے تھے اور دوسرا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے فرمایا حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ. ان کا تو بدن ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں تفجرت من بین اصابعہ الماء، نبی کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے جب چاہتے تھے پانی نکلتا تھا. ایک صحابی کٹورا لے کر آ گیا، کسی سفر میں تھے، کہا یا رسول اللہ پینے کو پانی نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کنواں کھودو اور وقت گزارو. حضرت نے اپنے ہاتھ کو کٹورے میں ڈالا اور نبی کے انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل، کٹورا بھر گیا. سرکار نے فرمایا پانی پی. میرے اور آپ کے بال اگر تراش دیے جائیں تو ہمیں کٹے ہوئے بالوں سے کراہت آتی ہے. نبی کے کٹے ہوئے بالوں سے نور نکلتا. بھائی سن لیجئے ایک شیعہ ممبر سے بھی نبی کے فضائل ہیں.
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ مامون الرشید کے زمانے میں ایک شخص 8 بال لے کر آیا، کہنے لگا مجھے نبی کے بال میرے پاس ہیں، میں بال بیچنا چاہتا ہوں، نبی کے بال بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو تمہارے جھولی کو سونے سے بھر دوں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اچھا یہ تعجب نہیں کیجیے گا کہ نبی کے کوئی بال بیچ رہا تھا، یہ انسان بڑا خطرناک ہے، یہ نبی بھی بیچ دیتا ہے۔ بازار مصر میں جا کے حضرت یوسف کو، یہ انسان بڑا خطرناک ہے، یہ بیچنے پہ آئے تو نبی بیچ دیتا ہے۔ نبی کیا بیچ دیتا ہے؟ یہ قرآن بھی بیچ دیتا ہے، قرآن کیا یہ ممبر بھی بیچ دیتا ہے۔ بھائی میں برائی اپنے قبیلے کی کر رہا ہوں، ناراض آپ نہ ہو۔ یہ بیچنے پہ آئے تو محراب بھی بیچ دیتا ہے، یہ آیتیں بیچ دیتا ہے، یہ حدیثیں بیچ دیتا ہے، یہ مجلسیں بیچ دیتا ہے۔ خطرناک بات، یہ انسان بڑا خطرناک ہے۔ یہ انسان اگر پستی میں جائے تو جانوروں سے پست ہو جاتا ہے، اور عظمتوں پہ جائے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو یہ مجلس ہم سجاتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں۔ ہم مجلس میں آتے ہیں تو کچھ دیر، جتنی دیر مجلس میں آتے ہیں نا اتنی دیر عصر مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں۔ اگر 2 گھنٹے مجلس میں بیٹھے ہیں نا تو 2 گھنٹے مدینے سے ہو کے آ رہے ہیں۔ ہم یہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بچے یہاں اوپر بیٹھنے کے عادی، کوئی نازل نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، اس سے اچھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی، توجہ ہے۔ سرکار کے بال لے کر آ گیا، کہنے لگا میں بال بیچنا چاہتا ہوں۔ مامون رشید نے کہا یہ کیسے طے کریں کہ نبی کے ہیں؟ کسی کی آواز آئی کہ امام رضا بتائے گا۔ امام نے بالوں کو دیکھ کے کچھ بال علیحدہ کیے، کچھ بال علیحدہ کیے۔ حضرت فرمایا یہ بال نبی کے نہیں ہیں، یہ نقمو پینا انہیں علیحدہ کر کہا یہ نبی کے ہیں۔ اس نے کہا حضور کیسے طے کریں کہ نبی کے ہیں؟ حضرت فرمایا انگیٹھی روشن، آگ انگیٹھی چاچا بتا ہوں سیکری چولو، صلوات پڑھ لیں۔ انگیٹھی روشن ہوئی، حضرت نے فرمایا جو نبی کے نہیں ہیں وہ ڈال دو۔ جو نبی کے نہیں تھے وہ آگ میں ڈالے تو بال جل گئے۔ پھر فرمایا میرے مولا رضا نے کہ جو نبی کے بال ہیں وہ بھی آگ میں ڈالو۔ جو نبی کے بال آگ میں ڈالے گئے تو آگ بجھ گئی۔ ہمارے اور آپ کے اگر ناخون تراش لیے جائیں تو ان سے ہمیں کراہت آتی ہے، کٹے ہوئے ناخون ہمیں اچھے نہیں لگتے، دل کرتا ہے کہیں پھینک۔ نبی کے ناخونوں کو رومال میں لپیٹ کر بیویاں رکھ، اور رات کی تاریکی میں رومال روشن ہو جاتا تھا۔ نبی کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح ہے۔ توجہ ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا اپنے جوانوں کو، میری خوش قسمتی ہے کہ میں مجلس میں جوان زیادہ ہیں اور یہ کچھ مجھے سن بھی رہے ہیں، کچھ مان بھی رہے ہیں، تو ایک ہوم ورک بھی دینے آیا ہوں، اور ہوم ورک نبی کے موضوع کے اندر رہتے ہوئے بات کروں گا۔ اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا بتاؤ ممبر کسے کہتے ہیں، تو وہ جواب دے گا کہ ایک زینہ ہے جو امام بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، اس پہ مولوی حضرات، ذاکر حضرات جا کے بیٹھ۔ کسی اور سے پوچھا جائے کہ ممبر کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا لکڑیوں کا ایک صوفہ ہے جس میں گدی ودی لگی ہوئی، اس میں کالا کپڑا بھی ڈالتے ہیں، کبھی کبھی لال کپڑا۔ کسی سے پوچھا جائے کہ تو وہ کہے گا جی وہ جو نبی کا ممبر تھا اس کی شبیہ۔ یہ 3 جواب علیحدہ کو ہے، ممکن ہے کوئی چوتھا جواب یہ دے، ممبر اسے کہتے ہیں جو ممبر اسے کہتے ہیں کہ جس پر بیٹھنے والا عالم ہوتا ہے، وہ طہارت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اب یہ جواب 4 ہیں، ممبر ایک ہی ہے نا۔ نبی کے بارے میں پوچھا جائے حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ فرمائیے آنکھیں کیسی تھی، تو وہ ایک جواب دیں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا جائے وہ ایک جواب دیں گے۔ تو یہ سارے محترم لوگ ایک ایک جواب دیں گے، مگر علی کا جواب علی ہوگا۔ علی مولا جب جواب دیں گے نا کہ فرمائیے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، تو علی کا جواب علی ہوگا۔ بتائیے نبی کے لب مبارک کیسے تھے، سرکار کے کان کیسے تھے، تو علی مولا جواب اپنے حساب سے دیں گے۔ اب مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیے نبی کی ناک مبارک کیسی تھی، اب مولا علی کا جواب سنیں، فرماتے انفہو، انف کہتے ہیں ناک، انفہو لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک مبارک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی۔ نبی کو کبھی بدبو ہی نہیں آتی تھی۔ مولا چاہتے تو کہہ دیتے کھڑی ناک تھی، گوری ناک تھی، اس کے نتنے بڑے پیارے تھے، اس کا بناوٹ بڑی پیاری تھی، اس کی ہڈی بڑی اٹھی ہوئی تھی، مگر یہ باتیں نہیں کی مولا۔ فرمایا ناک نبی کی کبھی بدبو سونگھتی نہیں۔ آمادہ ہے بات، اگر بات بڑھے آگے، بدبو 2 چیزوں کی پیداوار ہے، یا نجاست کی یا گندگی۔ جن کے ہاں نجاست دور رہتی ہو ان کے ہاں بدبو کا کوئی گزر نہیں ہے۔
نبی کے قریب، علی کے قریب، پنجتن کے قریب بدبو نہیں آئی. فرمایا انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ. اب اس مولا نبی کے شمائل میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام؟